بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو ARY ٹیمز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، تو بات کرتے ہیں دی فیمس ایکٹر صبا قمر کے بارے میں۔ صبا قمر 5 اپریل 1984 کو پیدا ہوئی، جو پیشہ ورانہ طور پر صبا قمر کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ایک پاکستانی اداکارہ ہیں جو بنیادی طور پر اردو فلموں اور ٹیلی ویژن میں کام کرتی ہیں۔ وہ ہم ایوارڈز اور 2 لکشل ایوارڈ سمیت متعدد تعریفیں جیت چکی ہیں۔ صبا قمر پاکستان کی مقبول ترین اور سب سے زیادہ موازنہ لینے والی اداکاروں میں سے ایک ہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں 2012 میں تمغہ امتیاز اور 2016 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ صبا قمر کو پہلی بار تاریخی ڈرامہ جناح کے نام 2009 میں رخسانہ عنایت کے کردار کے لیے میڈیا کی مثبت توجہ حاصل ہوئی، اور اس پیش رفت کے بعد کئی ٹیلی ویژن سیریز میں مزید کامیابی حاصل کی گئی، جن میں تقسیم سے پہلے کے ڈرامے داستان، میلو ڈرامہ آوارہ دونوں 2010 میں شامل ہے، رومانوی ڈرامے مات اور پانی جیسا پیار دونوں 2011، سماجی تھکن 2012، تھرلر سوناٹا، رومانوی بنٹی آئی لو یو دونوں 2030، فیملی ڈرامہ ڈائجسٹ رائٹر 2040، کرائم تھرلر سنگر 2050 اور 2060 بے شرم شامل ہیں۔ صبا قمر کو بہترین اداکارہ کے ایوارڈز اور نامزدگی حاصل ہوئی۔ وہ مشہور سوانوی فلم منٹو 2050، رومانٹک کامیڈی لاہور سے آگے 2060 اور ہندوستانی ہندی زبان کے تعلیمی ڈرامے ہندی میڈیم میں بھی نظر آئی ہیں، جس کے لیے انہیں بہترین اداکارہ کے لیے فلم فیئر ایوارڈ کی نامزدگی ملی۔ صبا قمر نے 2070 کے سوانوی ڈرامے باغی اور منٹو میں فوزیہ عظیم اور نور جہاں کی تصویر کشی کرنے اور ایک مضبوط خاتون کے کردار کشی کے لیے مسلسل تعریفیں کی، جو 2090 کے کورٹ روم ڈرامے چیخ میں اپنے دوست کی عصمت دری اور قتل کی کوشش کے لیے لڑ رہی ہے۔ ان میں سے پہلی نے اسے بہترین ٹی وی اداکارہ کا لکشل ایوارڈ حاصل کیا۔ وہ ملک کی مقبول ترین شخصیات کی فہرست میں شامل ہیں۔ اداکاری کے علاوہ صبا قمر کئی انسانی وجوہات سے منسلک ہے اور خواتین اور بچوں کو درپیش مسائل کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں۔ کنسرٹ ٹور، اسٹیج شوز میں حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی تنزیہ ہم سب امید سے ہیں 2009 to 2015 میں میزبان اور مزاح نگار کے طور پر کام کیا، اور 2020 میں اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا۔ رازداری کو برقرار رکھنے کے باوجود صبا قمر کی آف سکرین زندگی کافی میڈیا کوریج کا موضوع ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آپ کو صبا قمر کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آئیے بات کرتے ہیں صبا قمر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ صبا قمر زمان 5 اپریل 1984 کو حیدرآباد سندھ پاکستان میں پیدا ہوئی۔ اس کے 5 بہن بھائی ہیں، 3 بڑے اور ایک چھوٹا بھائی ہے، جن کا انتقال 50 نومبر 2022 کو ہوا، اور ایک بڑی بہن۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والد کو کھو دیا اور اپنا بچپن کا بیشتر حصہ گجرانوالہ میں اپنی دادی کے ساتھ گزارا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گجرانوالہ میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئی۔ ان کا خاندان کراچی میں آباد ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آپ کو صبا قمر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آئیے بات کرتے ہیں صبا قمر کی اداکاری کے کیریئر کے بارے میں۔ شروعات اور پیش رفت 2004 to 2011۔ صبا قمر نے اپنے کیریئر کا آغاز 2004 میں PTV ٹیلی ویژن سیریز میں عورت ہوں سے کیا۔ اس کے بعد وہ جیو انٹرٹینمنٹ کے لیے بلال قریشی کے ساتھ دلاور ملک کی ہدایت کاری میں بننے والی ٹیلی فلم عشق میں نظر آئیں۔ اسی سال کے آخر میں ایوارڈ یافتہ البم ناچن میں ادے نال سے ابرار الحق میوزک ویڈیو بولیاں کے لیے ماڈل کے طور پر نمودار ہوئی۔ 2005 میں صبا قمر نے سمیع خان کے مد مقابل ATV کی چوپ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے صوفیہ مرزا کی جگہ مزاحیہ میں تانیہ کا کردار ادا کیا، اور ہیرا پھیری اینڈ کمپنی ایپیسوڈ 40 to 41 میں ڈرامے میں سونیا کے طور پر، اور پنجابی انتھولوجی سیریز جگ بیتی میں ایپیسوڈ فصیلہ میں PTV کے لیے ارم کے طور پر کام کیا۔ 2006 میں اس نے کئی کلاسیکل PTV سیریز میں کام کیا، جن میں کہیں تم، کہیں ہم، پھول، اپنا کا ساتھ اور دھوپ میں اندھیرا شامل ہے۔ بعد میں اس نے PTV کے لیے تقدیر اور جیو انٹرٹینمنٹ کے لیے بنجر میں معاون کردار ادا کیا۔ اس صبا قمر نے PTV پر احسن خان کے ساتھ بنجر اور غرور دونوں میں ان کی جوڑی تھی۔ صبا قمر نے بعد میں ہونے والی ٹیلی فلم کال میں فواد خان کے مقابل اپنی پہلی اور واحد مرکزی کردار میں ثنا ہمدانی کا کردار ادا کیا۔ صبا قمر نے ATV کے 2 بڑے سیریز خدا گواہ میں نظر آئیں، جو 1992 میں اسی نام کی بھارتی فلم اور محبت اب نہیں ہوگی کا ریمیک تھی۔ اسی سال کے آخر میں صبا قمر نے مزاحیہ ڈراموں کی سیریز میں نظر آئیں، جن
में वीना मलिक और शमील खान के साथ आज टीवी के मिर्च मसाला और पीटीवी के अनबियान, एबल मामू और नंबर 1 शामिल हैं। 2008 में सबा कमर ने ATV के लिए मेलोड्रामा और सबा कब आएगी कॉमेडी सीरीज नॉट रिस्पॉन्डिंग और नवाब मंजिल में काम किया। इसके बाद इसने PTV के लिए 4 मावन किरदार अदा किए, जिनमें चुबन, न जाने क्यों, फूल और कांटे और इब्ने आदम शामिल हैं। समाजी ड्रामा बिनते आदम में इसका किरदार एक अमीर छोकरी का था जो एक गरीब पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के लिए आती है, जिसे एहसन खान ने अदा किया और अपने जालिम बाप की मर्ज़ी के खिलाफ इससे शादी कर ली। बिनते आदम एक अहम तनकीदी और तजारती हिट थी, ताहम नाकदीन ने नोट किया कि अदाकारी के नुक्ते नज़र से इसका किरदार महदूद था। 2009 में वो स्वानवी ड्रामा जिना के नाम में नजर आई, जो तारिक मेराज की हदायतकारी में PTV होम की प्रोडक्शन थी। इसने रुखसाना अनायतुल्लाह का किरदार अदा किया। ये सीरीज़ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना को खराज तहसीन पेश करती थी, अगरचे ये सीरीज़ तजारती तौर पर नाकाम हो गई। सबा कमर ने लक्सचल अवार्ड्स में बेहतरीन TV अदाकारा के लिए नामजदगी हासिल की। एक्सप्रेस ट्राइब्यून को दिए गए एक इंटरव्यू में सबा कमर ने इतराफ़ किया, मेरे लिए अदाकारी मुख्तलिफ लोगों और किरदारों के जज्बात और तासुरात का इजहार करने की काबिल है। इसी साल सबा कमर जियो एंटरटेनमेंट के 2 सीरीज़ तेरी नज़र और नादिया नाम की लड़की में नजर आए। इसके बाद इन्होंने PTV होम सीरियल हम तुम, कराए कमाल, मिशाल और इसने तिनके में अपने किरदार के लिए 23 जुलाई 2011 को मुनक्किद होने वाले 16वें सालाना PTV अवार्ड्स में अवामी और जूरी दोनों किस्मों में बेहतरीन TV अदाकारा के लिए PTV अवार्ड्स जीते। तिनके ने लक्सचल अवार्ड में टेलीविज़न की बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजदगी हासिल की। वो हम TV की तकसीम से पहले की टेलीविज़न सीरीज़ दास्तान में सुरैया के मावन किरदार में नजर आई, जो रज़िया भट्ट के नावल बानो की मुवाकिफ थी। वो एहसन खान, सनम बलोच और फवाद खान के मुकाबिल नजर आई। सीरीज़ इनके लिए ब्रेक थ्रो साबित हुई और इन्होंने पाकिस्तान मीडिया अवार्ड में बेहतरीन TV अदाकारा की ट्रॉफी जीती। इसके बाद इसने इंडस वरियन की तकसीम पर मबनी ड्रामा कानपुर से कटास तक में पूजा मोहनदास का मरकजी किरदार अदा किया। सबा कमर ने 2 A+ ड्रामों में नजर आई, जिनमें आंख सलामत, अंधे लोग और रात के दरे शामिल हैं। इसके बाद वो जियो एंटरटेनमेंट के लिए साबन, चांद की गोद में और समाजी ड्रामा उड़ान में नजर आई। सबा कमर ने बाद में PTV होम सीरियल लाहौर जंक्शन में शुमल खान के मुकाबिल और ATV के अमर बेल में काशिफ महमूद के मुकाबिल और समी खान के मुकाबिल गौ में मरकजी किरदार अदा किया। इस साल के आखिर में सबा कमर ने जियो एंटरटेनमेंट की एंथोलॉजी सीरीज तलाक में नबीना लड़की नाइला हबीब का किरदार अदा किया। सबा कमर ने इसके बाद सरमत खोसट की रोमानवी सीरीज पानी जैसा प्यार 2011 में नजर आई, जहां इन्होंने सना का किरदार अदा किया, जिसकी मंगनी इसकी मां के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे अदरिश से हुई। जब वो बचपन में थी तहम अदरिश इस मसरूफियात से लाइलम था, क्योंकि इसके वालिदैन का ख्याल था कि इसे शादी के मंसूबों से ज़्यादा अपनी तलीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके बाद वो PTV होम के तेरा प्यार नहीं भूले में एक किरदार अदा किया। वो दोनों सीरीज़ में एहसन खान के मुकाबिल जोड़ी बनी थी और इन दोनों ने बेहतरीन टेलीविज़न अदाकारा के लिए लक्सचल अवार्ड की नामजदगी हासिल की। इसके बाद इसने PTV होम के सीरियल खालदा की वलीदा में मैं ऐसा क्यों नज़र और 2 in 1 में किरदार अदा किया। इस साल के आखिर में वो मात में नजर आई, जहां इन्होंने अदनान सदीकी और आमना शेख के मुकाबिल खुदगर्ज सुमन का किरदार अदा किया। ये सीरीज़ एक तनकीदी और तिजारती हिट थी और ये 13वीं सबसे ज़्यादा दर्जाबंदी की पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ बन गई और इसे बेहतरीन अदाकारा का पाकिस्तान मीडिया अवार्ड मिला। इसी साल सबा कमर ने समी खान के साथ 2 प्रोजेक्ट्स में तामुन किया, जो चले तो जान से गुजर गए और मैं चांसी को मज़ीद पजीराई मिली। इसके बाद वो हम TV की ईद टेलीफिल्म बाले की बाली में वनीरा के तौर पर नजर आई। बाद में इन्हें A+ सेट काम घर की बात है में सलीम शेख के मुकाबिल कास्ट किया गया। आखिर में वो PTV होम की एंथोलॉजी सीरीज़ फैसल जान से आगे एपिसोड मिट्टी का कर्ज में नरोल्फर के तौर पर नजर आए। तो डियर व्यूवर्स, आपको सबा कमर के अदाकारी कैरियर के बारे में जानकर कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। आइए बात करते हैं सबा कमर की तनकीदी तारीफ और पेशा वराना तौसीक़ के बारे में। 2012 to 2050 सबा कमर इसके बाद अमीन इकबाल की दक्कन 2012 में नजर आई, जिसमें यमुना जैदी ने भी अदाकारी की थी, जहां इन्होंने सदफ का किरदार अदा किया था, जो अपने ख़ानदान को चलाने के लिए दिन रात एक मशीन की तरह इंतहाई मेहनत करती है, लेकिन इसके दादा के अलावा कोई इससे हमदर्दी महसूस नहीं करता। इसके बाद सबा कमर ने ARY डिजिटल की 2
پہلی فلم پیار میں جڑواں اور محبت کی کچہری میں کام کیا۔ اس کے بعد آمنہ نواز خان کی لکھی ہوئی نہ کہو تم میرے نہیں اور فائزہ افتخار کی یہاں پیار نہیں ہے 2012 میں مرکزی کردار ادا کیے، جس کے بعد میں انہیں ایک اعزاز حاصل ہوا۔ ہم ایوارڈز میں بہترین اداکارہ کے لیے نامزدگی ملی۔ انہوں نے پی ٹی وی ہوم کے ایک اور سیریل بھول میں اداکاری کی۔ اس کی شوٹنگ 2008 میں ہوئی تھی لیکن تاخیر سے ہوئی تھی اور آخرکار 2012 میں ریلیز ہوئی۔ اسی سیریز میں کئی اداکاروں کو پیش کرنے کے لیے پہچان ملی، جیسے کہ شکوہ نہ شکایت 2012، شہریار شہزادی 2012 اور ARY ڈیجیٹل میں خصوصی شرکت، ٹیمی جی 2012، کاش ایسا ہو 2030، مس فائر 2030، سوناٹا 2030 اور الو برائے فروخت نہیں 2030، جن میں سے کچھ نے انہیں کئی بہترین اداکارہ کا اعزاز حاصل کیا۔ صبا قمر نے تیسرے ہم ایوارڈ میں بنٹی آئی لو یو میں ڈائنا کے کردار کے لیے بہترین ٹی وی اداکارہ کا پہلا ہم ایوارڈ جیتا۔ اسی سال صبا قمر نے فیصل قریشی کے ساتھ ٹیلی ویژن فلم آئینہ 2030 میں کام کیا۔ یہ فلم اسی نام کی 1977 کی فلم کا ریمیک ہے۔ فلم کو ناظرین کی جانب سے خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ اسے ترنگ ہاؤس فل ایوارڈ میں بہترین اداکارہ کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ مسلسل 2 سال تک ناقص سیریل موصول ہونے کے بعد صبا قمر کے کیریئر کے امکانات 2040 میں بہتر ہونے لگے۔ وہ 6 پروجیکٹس میں نظر آئی: جانم، بے ایمان محبت، نا قطروں پنکھ میرے میں پہلی بار، دانش تیمور، بنٹی آئی لو یو، اشتراک، ڈائجسٹ رائٹر کے ساتھ جوڑی بنی، رومانوی ڈرامہ جانم عدنان صدیقی کے ساتھ، رومانس بے ایمان محبت آغا علی اور عدنان شاہ ٹیپو کے ساتھ نے بہت کم تعریف حاصل کی، لیکن خاندانی ڈرامہ بنٹی آئی لو یو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ایک کہانی جس کی شادی 17 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے آدمی کے ساتھ ہوئی، وہ زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے۔ صبا قمر کی پہلی اہم کامیابی تھی۔ سراج الحق کی ہدایت کاری میں بننے والی اس سیریز کو عام طور پر پذیرائی ملی۔ ڈیلی پاکستان کے جائزہ نگار نے اسے ڈائجسٹ رائٹر کے ساتھ صبا قمر کی بہترین پرفارمنس میں سے ایک قرار دیا۔ سیریز کو ہم ایوارڈ میں 5 نامزدگیاں موصول ہوئی۔ صبا قمر کو کام کرنے والی خواتین بہترین اداکارہ کے لیے بھی شامل کیا گیا اور ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی اور مضبوط کاسٹ، کہانی، پروڈکشن ہاؤس اور پروموشنز کے باوجود ڈرامہ ایک بڑی تنقیدی اور کمرشل ڈیزاسٹر ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ ہم ٹی وی کے لیے وجاہ رؤف کی ہدایت کردہ انتھولوجی سیریز شریک حیات میں نظر آئی۔ صبا قمر 2050 میں 3 سیریز میں نظر آئی۔ وہ پہلی بار محمد یونس بٹ فواد کے ساتھ کامیڈی میں جلوہ گر ہوئی، جہاں انہوں نے لیڈی SHO باجیرو مستانی کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے فہیم بننی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم کسے تم سے کہوں میں عدیل چودھری کے ساتھ اداکاری کی، جس میں ستاروں سے تجاوز کرنے والی محبت کرنے والوں کی کہانی بیان کی گئی جو دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ مومنہ درائد کی پروڈکشن میں ان کی مسلسل تیسری نمائش تھی۔ اگرچہ یہ سیریز ریٹنگ کے لحاظ سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی، لیکن ناقدین کی جانب سے ان کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ اگلے سال صبا قمر نے میکال ذوالفقار کے ساتھ تیسری بار کاشف نثار کی سنگت میں زاہد احمد، کرن حق اور سونیا مشال کے ساتھ تعاون کیا، جہاں انہوں نے عصمت دری سے بچ جانے والی عائشہ کا کردار ادا کیا۔ مشکل اس وقت ہوئی جب ان کے شوہر کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی کا حیاتی باپ نہیں ہے۔ سیریز نے انہیں ہم ایوارڈ، جیوری میں اور پاپولر دونوں زمروں میں بہترین اداکارہ کے لیے نامزدگی حاصل کی۔ پھر صبا قمر نے لالی ووڈ میں اپنی اداکاری کا آغاز کیا۔ سوانوی ڈرامہ منٹو 2050 میں سرمد کھوس کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم ایک بڑے بجٹ پر بنائی گئی تھی اور اس نے باکس آفس پر 5.05 ملین روپے کے لائف ٹائم کلیکشنز کے ساتھ ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، تاہم اسے تنقیدی طور پر سراہا گیا تھا۔ صبا قمر نے گلوکارہ نور جہاں کا کردار ادا کیا، ناقدین کی طرف سے خوب پذیرائی ملی اور اس نے بہترین معاون اداکارہ کے لیے ARY فلم ایوارڈ میں نامزدگی حاصل کی۔ اس فلم کو بعد میں 2070 میں اسی کاسٹ کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن سیریز میں ڈالا گیا جس کا نام منٹو تھا اور جیو ٹی وی پر نشر ہوئی۔ تو ڈیئر ویور، آپ کو صبا قمر کے تنقیدی کیریئر کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ لالی ووڈ کے سنہری دور پر مبنی سیریل میکال ذوالفقار کے ساتھ بہترین اداکارہ کی نامزدگی حاصل کی اور فاروق رنن کے بے شرم مشال کے طور پر نظر آئی۔ بعد میں ایک تجارتی اور تنقیدی طور پر ہٹ تھا۔ دی ایکسپریس ٹرائبون کی صدف حیدر نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا
کہا کہ صبا قمر مشی کے طور پر زبردست پرفارم کیا ہے اور اسے تحمل، پرسکون طاقت کے ساتھ ادا کرتی ہیں۔ 16ویں لکسل ایوارڈ کے دوران سیریز نے 5 نامزدگیاں حاصل کی، جن میں صبا قمر بہترین ٹی وی اداکارہ کے لیے بھی شامل ہیں۔ صبا قمر نے سفری کامیڈی لاہور سے آگے 2060 میں یاسر حسین کے مقابل ایک راک سٹار کا کردار ادا کیا۔ فلم، جو کہ مزاحیہ فلم کراچی سے لاہور کا سیکوئل ہے، دنیا بھر میں 21.60 ملین روپے کی کمائی کے ساتھ اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پاکستانی فلموں میں شمار ہوتی ہے۔ بہترین فلم اداکارہ کے لیے نگار ایوارڈز اور لکسل ایوارڈز 2070 میں نامزدگی حاصل کی۔ اس سال کے آخر میں اس نے سیکوئل تھرلر میں اہم کردار ادا کیا، جو کہ اہم اور تجارتی ناکامی تھی۔ صبا قمر کو رندیپ ہڈا کے مقابل ایک ہندوستانی فلم اور ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی 2012 اور ہیروئن 2012 میں معاون کرداروں کی پیشکش کی گئی تھی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ 2060 کے یوری حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بگڑ گئے۔ انڈین موشن پکچر پروڈیوسرز ایسوسی ایشن IMPPA اور فلم پروڈیوسرز گلڈ آف انڈیا پاکستانی فنکاروں پر اس وقت تک بھارت میں کام کرنے پر پابندی عائد کر دی جب تک کہ حالات معمول پر نہیں آتے۔ کامیڈی ڈرامہ ہندی میڈیم 2070، جس میں صبا قمر نے عرفان خان کے مد مقابل میتھا بترا کی مرکزی خاتون کا کردار ادا کیا، ہندی سینما میں اپنا پہلا پروجیکٹ تھا۔ فلم کا تنقیدی استقبال مثبت رہا۔ ٹائمز آف انڈیا کے ایک جائزہ نگار نے لکھا، صبا قمر بطور غالب بی بی اسکرین پر سراسر خوشی ہے۔ سری ہری نائر نے فلم کو دلکش مایوس کن کا نام دیا ایک سخت جائزے میں، اور صبا قمر کو فطری اداکارہ جنسی ہمت کہا۔ اس فلم نے دنیا بھر میں 334.36 ملین سے بھی زیادہ کمائے، جن میں سے زیادہ تر چینی باکس آفس سے حاصل ہوئے۔ صبا قمر کئی بہترین خاتون ڈیبیو، بہترین اداکارہ کے ایوارڈز اور مختلف ایوارڈ تقریبات میں نامزدگی حاصل کی، جن میں فلم فیئر بہترین اداکارہ کی نامزدگی بھی شامل ہے۔ اسی سال کے آخر میں صبا قمر کو ایسٹر آئی نے 2070 کا سب سے اوپر والی بالی ووڈ ڈیبیوٹ قرار دیا تھا۔ صبا قمر نے بائیوگرافیکل ڈرامہ سیریز باغی میں پاکستانی متنازعہ شخصیت قندیل بلوچ کے 2070 میں کام کیا۔ یہ سیریز ایک تنقیدی اور تجارتی کامیابی تھی، جو 2070 کے سب سے زیادہ کمانے والے پاکستانی ڈراموں میں سے ایک بن گئی۔ دی نیشن کی نیہا نے لکھا، بلا شبہ صبا قمر نے شاندار کام کیا ہے، جبکہ ایکسپریس ٹرائبون کے جائزہ نگار نے کہا کہ اس نے سوشل میڈیا سٹار کو اتنی چلاکی سے مار ڈالا۔ اس سیریز نے انہیں بہترین اداکارہ کے ٹیلی ویژن کے لیے لکسل ایوارڈز اور بہترین اداکارہ کے لیے IPPA ایوارڈز حاصل کیے۔ صبا قمر 3 مختصر فلموں میں نظر آئے۔ انہوں نے پہلی بار احسن خان کے ساتھ سراج الحق کی ہدایت کاری میں مومن رانو میں جوڑی بنائی۔ یہ فلم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثقافتی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اتحاد کے اقدام کے ایک حصے کے طور پر بنائی گئی تھی۔ اسے تنقیدی طور پر سراہا گیا اور اسے 2080 کے یورپی فیسٹیول میں بہترین فلم کے لیے نامزد کیا گیا۔ اس کے بعد وہ فہیم بننی کی دل دیا گلہ میں زاہد Z5 ڈیجیٹل پلیٹ فارم احمد کے ساتھ نظر آئی، جہاں انہوں نے رانیہ کا کردار ادا کیا۔ وہ پہلی بار فرحان سعید کے ساتھ ٹیلی ویژن فلم اس دل کی ایسی کی تیسی میں جوڑی تھی۔ صبا قمر بعد میں شجاع حیدر کی 2 میوزک ویڈیوز جیون دان اور فن مٹی کے لیے بطور ماڈل نمودار ہوئے۔ صبا قمر نے بلال عباس خان کے ساتھ کرائم ڈرامہ چیخ میں کام کیا۔ اس نے انصاف کے لیے 2090 میں لڑنے والی لڑکی کا کردار ادا کیا۔ اسے تنقیدی اور تجارتی بلاک بسٹر دونوں سمجھا جاتا ہے۔ 2020 میں اس نے ذرا عابد کی پہلی شارٹ فلم سکہ سنائی۔ بعد میں انہوں نے بلال سعید کی میوزک ویڈیو قبول کی ماڈلنگ اور ہدایت کاری کی۔ 2021 میں صبا قمر نے ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والی ٹیلی فلم ناہیدہ احمد تسنیم کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد وہ ابرار الحق اور مصطفیٰ زاہد کی 131 میوزک ویڈیوز بیگم شک کرتی ہے اور چنگاریاں کے لیے بطور ماڈل نمودار ہوئے۔ 2022 میں صبا قمر 5 سال بعد سرمد کھوسٹ کی کملی اور ثاقب خان کی گھبرانا نہیں ہے کے ساتھ فلم میں اور لکسل ایوارڈز واپسی کی۔ صبا قمر کو کملی کے لیے کئی اعزازات ملے، جن میں بہترین فلم اداکار شامل ہے۔ بعد میں اسے ARY ڈیجیٹل کی ہٹ کرائم تھرلر فلم فراڈ میں احسن خان اور میکال ذوالفقار کے ساتھ مل کر مایا نثار کی تصویر کشی کرنے پر داد ملی۔
सबा कमर ने ARY डिजिटल के समाजी ड्रामा सरेरा में अदाकारी की और यूनिसेफ के 2023 के फंड ड्रामे में शानदार शिराकत के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीतने वाली खतून टैक्सी ड्राइवर का किरदार अदा करने पर तनकीदी पजीराई हासिल की। इसी साल इसने पोलियो से मुतल्लिक आगाही पर पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया, जिसमें हारून शाहिद, किरण हक, आगा मुस्तफ़ा हसन के साथ ये वक्त है यूट्यूब मनी सीरीज़ में अदाकारी की। इन्होंने एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की मनी सीरीज़ गन्ना में मनफी किरदार अदा करने पर काफ़ी पजीराई हासिल की, जिसकी हदायतकारी अदनान सरवर ने की, जिसमें जुगन काजम, राबिया बट, सरमद खोसर थे। सबा कमर ने इसके बाद ग्रीन एंटरटेनमेंट के साथ 3 प्रोजेक्ट साइन किए, जिनमें क्लासिक रोमांटिक ड्रामा तुम्हारे हुस्न के नाम, थ्रिलर इसराल, सीरियल किलर और समाजी ड्रामा पागलखाना शामिल है। वो अगली वेब सीरीज़ मंडी में सियासतदान उस्मा राना का किरदार अदा करती हैं। तो डियर व्यूवर्स, आपको सबा कमर के कायम करदा अदाकारी कैरियर के बारे में जानकर कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर आप सबा कमर के फ़ैन हैं तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। आइए बात करते हैं सबा कमर के दीगर काम और मीडिया की तस्वीरकशी के बारे में। सबा कमर ने सियासी तंज़िया शो हम सब उम्मीद से हैं में मेज़बान और पेशकंदा के तौर पर 2009 में शमूलियत इख्तियार की, जहाँ इन्होंने सियासतदानों और अदाकारों की पैरोडी भी की। ये शो बेहद मकबूल था और पाकिस्तान में दर्जा बंदी में पहले नंबर पर था। इसने शो छोड़ने का फैसला किया और 2030 में मीरा ने इनकी जगह ली। जनवरी 2018 में वो माहिद खावर की तकलीफ पदुमावत के लिए फोटोशूट में नजर आई, जहां इसने रानी पदुमावती की तरह लिबास सेबतन किया। मई 2018 में इसने डिज़ाइनर निलोफर शाहिद के लिए सुनहरी दुल्हन के लिबास की नुमाइश की। वो शान पाकिस्तान पर रंपल और हरप्रीत नरोला के पहले पाकिस्तान शो की स्टॉपर थी। 10 दिसंबर 2018 को इसने ब्राइडल कोचर वीक में डिज़ाइनर उस्मा बाबर की कलेक्शन इमशा के लिए रैंप वॉक की। सबा कमर कई ब्रांड्स की सफ़ीर बन गई, जिनमें लक्स पाकिस्तान, सनसिल्क, डालडा, यूफुन और टिपाल शामिल है। सबा कमर का शुमार मुल्क की सबसे मकबूल और सबसे मुआवजा लेने वाली अदाकारों में होता है। डियर व्यूवर्स, आपको सबा कमर के बारे में जानकर कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।